بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دوسرا واقعہ کرنل عابد محمود کھگا خانمال سے، وہ جب کاغذات لینے گئے ان کو گرفتار کر لیا۔ دیکھیں، آج اور کل جو کچھ واقعات ہوئے ہیں اس کی مختصر سی حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں شوکت بسرا صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کے جو لوگ اور کچھ وکلاء جب وہ کاغذات لینے گئے تو ان سے نہ صرف کاغذات چھین لیے گئے بلکہ ان کو بند کر دیا گیا جیل میں، اور 1 گھنٹے کے بعد وکلاء کو چھوڑ دیا، باقی لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا واقعہ کرنل عابد محمود کھگا خانمال سے، وہ جب کاغذات لینے گئے ان کو گرفتار کر لیا۔ دوسرا اعجاز پنور صاحب، جب وہ گئے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب جب وہ کاغذات لینے گئے، وہ لے کر باہر نکلے ہیں آر او سے، وہ ڈی ایس پی صاحب ان سے چھین کے لے گئے۔ جب دوبارہ گئے ہیں ان کو شکایت کی ہے ریٹرننگ افسر کو، اس نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوبارہ ان کے ساتھ وہی بیہیویئر ہوا۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے جو لوگ نامینیشن فارم لینے گئے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ بنوں سے ملک پختون یار خان صاحب، وہ جب کاغذات لینے گئے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہی چیز حافظ فرحت کے ساتھ ہوئی، ان کے جو لوگ کاغذات لینے گئے ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے۔ حسان نیازی صاحب کے سائن کرانے کے لیے ان کے جو لوگ گئے جیل سے، ان کو جیل اتھارٹیز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح صنم جاوید جو ہماری لیڈی ورکر بڑی اسٹرانگ خاتون ہے، ان سے ان کے والد صاحب جب سائن کرانے گئے تو جیل اتھارٹیز نے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حماد اظہر صاحب کے گھر میں کل رات کو چھاپا پڑا اور چار دیواری کی پامالی ہوئی، اسی طرح جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میجر طاہر صادق اور ان کے تصدیق و تائید کنندہ اور نامینیشن فارمز فیلڈ حالت میں ان لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ شیخ وقاص جھنگ سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور چار دیواری کی پامالی کی۔ اسی طرح فاخر نشاط گھمن سمڑیال سے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کے ساتھ بھی جو کچھ سلوک ہوا وہ ہم آلریڈی مینشن کر چکے ہیں اور آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح بلال عمر بودلہ دیوال پور سے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ ایک اور آج بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہوا، امتیاز چودھری صاحب PP 68 منڈی بہاؤدین سے، جب وہ کل کاغذات نامزدگی لینے کے لیے گئے تو ان کا غلطی سے، چونکہ پی ہے نا تو ان نے PPP بولا، ان نے PTI سمجھا، اس کو اٹھا لیا، گرفتار کر لیا پولیس نے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب لے کر گئے تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو PTI کا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے نہیں بتایا، انہوں نے کہا میں نے تو PPP بتایا تھا۔ انہوں نے کہا جب آپ نے پی کا نام لیا تو ہم سب کو ہی PTI کا ہی سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، جو آج پورے پریس میں بھی آیا ہوا ہے۔ یہ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، جب کسی زمانے میں کمیونسٹ پارٹیوں کے خلاف یا کمیونزم کے خلاف ایک یہاں موومنٹ چل رہی تھی تو ادیبوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو ایک ادیب کو گرفتار کرنے پہنچ گئی پولیس۔ تو جب گرفتار کر لیا تو اس نے کہا مجھے ایک جرم تو بتا دو، میں نے غلط کیا کیا ہے۔ اس نے کہا تم کمیونسٹ ہو۔ اس نے کہا میں تو وہ ہوں جو اینٹی کمیونسٹ ہوں۔ اس نے کہا اینٹی ہوئے تو کیا ہوا، کمیونسٹ تو ہوئے نا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ PPP ہوئے نا، تو پی تو ایک مشترکہ ہے نا، اس لیے اٹھا کے لے گئے۔ اسی طرح مغلق اختر شہباز اعوان صاحب PP 21 چکوال سے، یہ آج کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اور جو ہی جمع کرائے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور SHO صاحب ایک ہی بات بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، کاغذات واپس لیں گے، لکھ کے دیں گے تو رہائی ملے گی، ورنہ نہیں۔ حیدر علی صاحب NA 72 اور PP 49 سے جب کاغذات جمع کرانے گئے ہیں تو ان کو اغوا کر لیا گیا، اور اس طرح کی چند ایک اور بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھیں، آج عمران خان صاحب کا پیغام جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بخلاہٹ کا شکار ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بری طرح ان کو شکست ملے گی، اس لیے عوام کھڑی رہے، کارکن کھڑے رہیں، وہ اپنے فرم سٹینڈ کریں، یہ گھبرا کے بھاگ جائیں گے، یہ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج 2 سال سے ہر حربہ استعمال کیا لیکن عمران خان کو نہیں توڑ سکے۔
آج لوگوں کے دلوں سے عمران خان کی محبت نہیں ختم کر سکے، قاتلانہ حملے بھی کیے، الزامات گھٹیا سے گھٹیا لگائے، ہر وہ الزام لگایا جو پاکستان کو چھوڑیں دنیا کے کسی بھی جگہ پہ کوئی الزام ہو سکتا ہے انہوں نے لگایا، لیکن اس کے باوجود آج وہ ملت اسلامیہ کا واحد لیڈر ہے جس کے لیے لوگ جانیں دینے کو تیار ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اتنی محبت ہے کہ لوگ اس کے لیے سٹینڈ کرنے کو تیار ہیں پورے دنیا میں۔ تو وہ کیا ہے؟ اس پہ میرا خیال ہے قرآن مجید کی آیت جو ہے اس کا ہم اگر ورد کر لیں، اس پہ اگر دل سے صدق دل سے یقین کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ میں دہراتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج صرف اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔